بعد جی کر لیں۔ اچھا جی، یہ جناب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 116، ابھی سکرین کے اوپر جو موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور یاد کرو کہ جب کہا اللہ تعالیٰ نے، کس سے کہا؟ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ کیا تو نے کہا ہے لوگوں سے کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم سے۔ اللہ تعالیٰ بات کا علم رکھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ جب سوال پوچھتے ہیں تو اس سے بات کا اوپن کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو ہمیشہ سے کامل ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے۔ اچھا، بہرحال اللہ نے سوال کیا عیسیٰ ابن مریم سے کہ یا عیسیٰ، اب آپ سب نے نوٹ جو بات کرنی وہ کیا ہے کہ اللہ نے سوال کیا کیا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے کہا ہے لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے معبود بنا لو؟ قالا، عیسیٰ السلام نے کہا، سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میرے شایان مجھے یہ بات زیبہ ہی نہیں دیتی، مجھے بات یہ ججتی نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس کو کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے کہا ہوتا تو یا اللہ تیرے علم میں ہوتا۔ مطلب کیا؟ وہ کہے اللہ میں نے تو نہیں کہا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ بے شک تو ہے جاننے والا ہر طرح کے غیب کو۔ اچھا اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں، یہ 116 تھی، 117 پہ چلتے ہیں، یہ لیں۔ اچھا، ما قلت لہم، عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ ما قلت لہم، میں نے ان کو ہرگز نہیں کہا، الا ما امرتانی بھی، ما سوائے اس کے جو جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو کہ رب ہے میرا بھی اور تمہارا بھی۔ وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان کے اوپر گواہ تھا، شہید تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا۔ اب نوٹ کرنی ہے آپ نے بات، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا، یہ نہیں کہا کہ ما دمت حیا۔ اسی صورت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ ایک اور کانٹیکس میں موجود ہیں کہ ما کنت حیا، کہ جب تک میں زندہ رہا۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ما دمت فیہم، کہ اللہ میں ان کے اوپر اس وقت تک نگہبان تھا کہ جب تک میں ان کے اندر موجود تھا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے میری توفی کر دی، کنت انت الرقیب علیہم، تو اس کے بعد بے شک تو ہی ان کے اوپر نگہبان تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہے ہر چیز کے اوپر گواہ۔ اچھا اب دیکھیے گا ذرا، اب یہاں پہ ذرا بات کو سمجھ سے جائیے گا۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی ایسا سوال اللہ نے کیا ہے کہ ہاں عیسیٰ کیا آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی امت گمراہ ہوئی تھی کہ نہیں؟ یہ سوال اللہ نے سے کیا ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے بات کیوں کی ہے؟ جماعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام کے علم، ان کے علم کی یہاں پہ بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے سوال ہی کیا کیا تھا کہ کیا آپ نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں کہا تھا۔ اچھا اگلی بات کیا؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ میں ان کے اوپر شہید تھا اس وقت تک جب تک میں ان میں تھا۔ اب یہ شہید کی بات سن لیں قرآن سے، میں بھی آپ کو آیت پیش کرتا ہوں، سورہ نساء کی آیت ہے، اس کو ابھی میں لاتا ہوں سامنے بھی انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی کس؟ قیامت کے دن، ہم ہر امت کے اوپر ایک شہید لے کے آئیں گے، اور اے نبی آپ کو شہید بنا کے لائیں گے آپ کی امت کے اوپر۔ یعنی ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت کے اوپر بطور شہید گواہ، وہ کیا گواہی دے گا؟ ہر نبی یہ گواہی دے گا کہ یا اللہ جو پیغام تو نے مجھے دیا تھا میں نے اپنی قوم کو پہنچا دیا، جو تو نے مجھے کہا تھا میں نے وہ کر دیا۔ یہ وہ گواہی ہے جو اس دن ہر امت پہ اس کے نبی نے دینی ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ یہی گواہی وہ ہے کہ جو عیسیٰ ابن مریم نے بھی دینی ہے کہ یا اللہ مجھے تیرا پیغام کیا ملا تھا کہ ان کو بتا دوں کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا اور میرا رب ہے، اور یہ پیغام ان کو میں نے دے دیا تھا۔ اب اگلی بات نوٹ کیجئے گا ذرا، عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ یا اللہ جب تک میں ان میں تھا میں ان کے اوپر گواہی دے سکتا ہوں، یعنی وہ ان کو میں پیغام جو پہنچایا تھا اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔
جب میری توفی ہو گئی تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا. اب ذرا بات آپ نے کیا نوٹ کرنی ہے, یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ان کے دو زمانے بتا رہے ہیں. وہ ایک وہ زمانہ جب وہ قوم کے اندر موجود ہیں, وہ کہتے ہیں یا اللہ جب تک میں قوم میں موجود تھا قوم گمراہ نہیں ہوئی, اور جب میری توفی ہوگی تو قوم گمراہ ہو گئی. اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے وہ معنی کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو ہے نا یہ جماعت احمدیہ کے لوگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جب مجھے تو نے فوت کر دیا, جب تو نے مجھے موت دے دی تو اس کے بعد تو ان کے اوپر گواہ تھا. اب نوٹ کریں ذرا, اس سے پیچھے کیا بات ہو رہی ہے. عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جب تک میں ان میں تھا تو میں ان پہ گواہ تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ جماعت کہتی ہے کہ اس کے بعد قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی موت ہو گئی. حالانکہ جماعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں موجود نہیں رہے تو کیا ہوا تھا, وہ کشمیر چلے گئے تھے. وہاں پہ کب تک رہے؟ وہاں پہ 120 سال کی عمر تک رہے, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ فوت ہوئے وہ. اب یہاں پہ دیکھیں اگر جماعت کی انڈرسٹینڈنگ کو ماننا ہو نا تو پھر یہاں پہ کشمیر والی بات آپ فٹ نہیں کر سکتے. یہ بات آپ نے خدا کے اس بات کو سمجھیں آپ لوگ. وہ کیا بات ہے؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جب میں اپنی قوم میں موجود نہیں تھا تو اس کے بعد میری توفی ہو گئی ہے. یہاں پہ لفظ ہے فلما. فلما آپ کسی عربی جاننے والے سے پوچھ لیں, ایک ہوتا ہے فا یعنی بعد کے لیے, ایک ہوتا ہے سما. اگر لفظ آئے نا فا, اس کا مطلب ہے کہ پچھلے کام کے فوراً بعد یہ والا کام ہو گیا. اگر لفظ آئے نا سما, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے کام کے کافی مدت کے بعد دوسرا کام ہوا, یعنی کچھ زمانے کے بعد ہوا. اب جماعت یہ کہتی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جدا ہوئے, یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ 33 عیسوی کا واقعہ ہے. ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ کہتے ہیں 120 عیسوی میں. درمیان میں کتنے سال ہیں؟ 87 سال ہیں. یعنی جماعت یہ کہتی ہے کہ جب عیسیٰ اپنی قوم میں موجود نہیں تھے تو ان کی توفی کب ہوئی ہے؟ 87 سال کے بعد. میرے بھائیو جو واقعہ 87 سال کے بعد ہو نا, یہاں پہ فا نہیں آ سکتا. پھر فلما توفیتنی یعنی کہ جب اپنی قوم میں موجود نہیں تھا اس کے فوراً بعد کیا ہو گیا کہ میری توفی ہو گئی. اب دیکھیں جو ترجمہ مسلمان کرتے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں موجود تھے, اس کے فوراً بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا. اب دیکھیں جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں وہ یہاں پہ فٹ ہوتا ہے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ جب وہ 33 سال کی عمر میں جب وہ صلیب کا واقعہ ہوا, بقول عیسائیت کے, بقول مرزا صاحب کے, یہ واقعہ 33 برس کی عمر میں ہوا تھا, تو اسی وقت ان کی توفی ہو گئی تھی. یعنی جو مسلمان ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں کہ اللہ کہ جب عیسیٰ اپنی قوم میں موجود نہیں رہے تو اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا, تو یہ ترجمہ بالکل عربی زبان کے اعتبار سے فٹ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کوئی گیپ نہیں آتا. جو ترجمہ جماعت کرتی ہے کہ یا اللہ میں ان پہ گواہ تھا جب تک میں ان پہ تھا, اس کے بعد میری موت آ گئی. حالانکہ اس کے بعد موت کے یہ قائل ہی نہیں ہے, اس کے بعد تو کشمیر جانے کے قائل ہیں, وہاں پہ 87 سال گزارنے کے قائل ہیں. یہ آپ نے ایک نقطہ نوٹ کرنا ہے, فلما یہ جو ہے لفظ فا, اس فا سے. اچھا اگلی بات دیکھیں ذرا. جماعت یہ کہتی ہے, اور ہر بات پہ حوالہ ہمارے ذمہ ہے جو سن رہے ہیں لوگ یہاں پہ, وہاں بھائی آپ اسے حوالہ سے مانگ سکتے ہیں. اچھا جماعت یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو گمراہ ہوئی ہے نا وہ ان کی وفات کے بعد ہوئی ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب وفات کب ہوئی ہے؟ کہتے ہیں 120 عیسوی میں. ہم کہتے ہیں قوم کب گمراہ ہوئی ہے؟ یہ کہتے ہیں قوم کو گمراہ کیا تھا سینٹ پول نے. اچھا ہم جماعت سے پوچھتے ہیں کہ سینٹ پول کب تھا؟ کہتے ہیں 65 عیسوی میں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو رہے ہیں 120 عیسوی میں ان کے بقول, اور عیسائیت کو سینٹ پول نے گمراہ کیا تھا 65 عیسوی میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب قوم گمراہ ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہیں, کیونکہ ان کے بقول قوم کو گمراہ کیا سینٹ پول نے, اور سینٹ پول کب تھا؟ 65 عیسوی میں فوت ہو گیا تھا, اور عیسیٰ کب فوت ہوئے تھے؟ 120 عیسوی میں. یعنی قوم گمراہ ہوئی ہے عیسیٰ السلام کی زندگی میں, موت سے پہلے. یہ دوسرا پرابلم ان کے لیے آ گیا. اب آتے ہیں تیسرے پرابلم پہ. تیسرا پرابلم یہ ہے کہ جماعت کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے گمراہ ہونے سے قیامت کے دن بے خبر ہوں گے. مرزا صاحب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب قوم گمراہ ہوئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں آلریڈی اطلاع دے دی
کہ آپ کی قوم گمراہ ہو گئی ہے. جب ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی قوم کی ہلاکت کا پروانہ مانگا. تو مرزا صاحب کہتے ہیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر بھیجا مرزا غلام قادیانی کو. یعنی مرزا صاحب کے بقول عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی گمراہی کی خبر عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، جس کے جواب میں انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ کوئی قائم مقام میرا زمین پہ بھیج. اور مرزا صاحب کے بقول اس ریکویسٹ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اور اس کے بعد پھر مرزا صاحب کو بھیجا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوا، ایک طرف جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ اور کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی گمراہی سے بے خبری کا اظہار کریں گے، ساتھ ہی مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کی گمراہی کے بارے میں عیسیٰ کو خبر دی گئی تھی. اب یا تو عیسیٰ کو خبر تھی یا وہ بے خبر تھے، دونوں باتیں نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ دیکھیں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اتنی باتیں میں نے جو کی ہیں، سوال یہ ہے جناب کہ صرف اس پہ غور کر لیں. ہم سے ماننا، ہم سے ایگری ہونا کسی پہ فرض نہیں ہے، وہ ہر بندے کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن جو میں نے 3 باتیں کی ہیں، ان 3 باتوں پہ آپ غور ضرور کر لیں. پہلی بات کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ سوال ہی قرآن میں ان سے نہیں کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا. اللہ نے سوال کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا. یہ پہلی بات. دوسری بات میں نے کیا کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جب میں اپنی قوم میں موجود نہیں تھا اس کے فوری بعد عیسیٰ کی توفی ہو جاتی ہے. لیکن قادیانیت کے مطابق عیسیٰ کی توفی جو ہے 87 سال کے بعد ہوئی ہے، کشمیر میں جا کے ہوئی ہے. تو یہ یہاں پہ بات فٹ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق عیسیٰ جب اپنی قوم میں موجود نہیں ہوئے تو کیا ہوا، ان کی توفی ہو گئی. اور فا بتا رہا ہے کہ فوراً بعد ہو گئی 87 سال فٹ. اور آخری بات کیا ہے، ایک طرف جماعت یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بے خبر ہیں اپنی قوم کی گمراہی سے، ساتھ ہی جماعت کیا کہتی ہے کہ عیسیٰ کو خبر دی گئی تھی قوم کی گمراہی کی. اب یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد ہیں. جی خلیفہ بھائی. جی امتیاز بھائی بہت زبردست بہت زبردست. اچھا اس کے اندر امتیاز بھائی ایک سرپرائز بھی ہے اس کے اندر. یہ جو ان کا یہ تھا نا کہ ان کو پتا نہیں تھا حضرت عیسیٰ کو، یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی امت نے ان کو معبود بنا لیا. اگر ہم یہ بھی ایک صحیح حدیث سے ثابت کر دیں کہ قیامت والے دن حساب شروع ہونے سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا اقرار پیش کر دیں کہ مجھے پتا تھا کہ میری امت نے مجھے معبود بنا لیا، پھر کیا کریں گے؟ یہ ہے سوال. اس کے جواب میں دیکھیں نا، کچھ لوگ کہہ دیں گے اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، پھر ہم کا کیا بگاڑ سکتے ہیں بھائی. لیکن امتیاز بھائی یہ آپ نوٹ تو کریں نا کہ ہمارے پاس نہیں میں کہتا ہوں آپ کا پوائنٹ میرے بھائی لاجک کے ترازو میں، عقل کے ترازو میں آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے، لیکن ان کا آگے سے جواب یہ ہوگا پھر کیا ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوا. چلے زبردست. میں یہ صرف ہنٹ دوں گا اور باقی آپ اپنا ان باکس چیک کریں. میں آپ کو کچھ بھجوا رہا ہوں، وہ مناسب ہو تو آپ شیئر کیجیے گا، نہیں مناسب آپ کو آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو تو آپ رکھیں. لیکن اگر آپ یہ بات بتانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ بتا بھی سکتے ہیں. یہ میں آپ کی اس پہ چھوڑتا ہوں، کیا اسے بولتے ہیں، چوائس پہ. یہ میں کچھ بھیج رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیے گا. اچھا امتیاز بھائی ایک سوال ہے. جی بھائی. اور عیسیٰ صلاۃ والسلام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جب اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد میری مسیل بھیج دی تھی، وہ اس کو پتا ہوگا میری قوم کا. زبردست پوائنٹ ہے، یہ بھی بالکل زبردست پوائنٹ ہے، چونکہ مرزا صاحب کے بقول تو عیسیٰ السلام کے بعد مرزا صاحب آئے ہیں قوم کی رکھوالی کے طور پہ. جی بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے. جی وہ ایک السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں آپ کی بات ابھی سن رہا تھا، میرا یہاں پہ ایک سوال ہے. وہی آپ نے جو آیت پڑھ کے سنائی ہے تو یہ مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک مکالمہ، ایک مطلب ہے بات جیسے ہو رہی ہے نا، تو یہاں پہ آپ توفی کا کہہ رہے ہیں کہ مطلب نہیں ہوا یا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں ہو گیا. اگر ایسے ہوتا ہے تو کیا ایک جس کی توفی ہو گئی ہے کیا وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں.
اس وقت یعنی جو یہ مکالمہ جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، تو جو مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اس سے یہ بات پروو ہو جاتی ہے نا۔ بھائی ٹھہر تو جاؤ نا، بریک تو لگا لو میرے پیارے بھائی، بریک تو لگا لو۔ دیکھیں اگر تو آپ بات کر رہے ہیں نا ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے حوالے سے، تو اس کا جواب سن لیں ذرا پہلے۔ ہمارے نزدیک یہ جو قرآن کریم میں جو واقع بتایا گیا ہے نا، یہ قیامت کے دن کی وہ سوال جواب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے کرنے ہیں۔ اس کا ثبوت کیا ہے میں آپ کو دیتا ہوں اسی صورت کے اندر۔ ایک سیکنڈ دے ذرا، میں آپ کو اسکرین پہ شیئر بھی کر دیتا ہوں اس کو، تاکہ لوگ اس بات کو بھی ساتھ ہی دیکھ لیں۔ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا ذرا، میں ذرا اس آیت کو بھی نا ساتھ ہی لگا دوں۔ ایک منٹ رکیے گا بھائی ذرا، تاکہ نا یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بھی ساتھ ہی ایڈریس ہو جائے۔ صرف ایک سیکنڈ دے، میں اس آیت کا نمبر دیکھ لوں۔ ہاں جی، یہ آیت کا نمبر ہے جناب، آیت نمبر 109۔ اسی صورت کی میں آیت نمبر 109 ابھی آپ کے سامنے نکالنے لگا ہوں۔ اچھا جی، یہ جناب آ گئے، یہ دیکھیے گا ذرا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن جب اللہ تعالیٰ جمع کرے گا رسولوں کو، فیقول، اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، ماذا اجبتم، اے رسولو تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ یعنی جب تم نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا، آگے سے تمہیں قوم نے کیا رسپانس دیا تھا؟ قالو، وہ سب کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، اے اللہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے تمام غیب کا جاننے والا۔ اسی طرح جیسے میں نے پہلے کہا کہ سورہ نساء کی جو آیت ہے، یوم جئنا من کل امت شہیدا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے نبی وہ دن جب ہم ہر امت کے اوپر ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے آپ کی امت کے اوپر۔ تو بھائی آپ کا جو سوال یا آپ نے جو کامنٹ کیا اس کا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ قیامت کے دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے سوال جواب کرنا ہے ان کے پیغام پہنچانے کے حوالے سے۔ اور یہ سوال جواب اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے کہ رسول نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا یا امت نے کیا جواب دیا تھا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ گواہی کی بنیاد پہ کرنے ہیں، محض اپنے علم کی بنیاد پہ نہیں کر دینے، ورنہ اللہ کا علم تو ایسا کامل ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باقاعدہ گواہیاں لا کے بالکل پورا کیس اسٹیبلش کر کے تب جزا اور سزا کے فیصلے کریں گے۔ ابھی جو آپ نے جو آخری آیت یہ ترجمہ کیا، تو اللہ تعالیٰ غیب علم الغیوب ہے، لیکن وہ پھر کیسے یہ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا؟ جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کریں گے اور ان سے سوال کریں گے تو پتہ ان کو کیسے نہیں ہوگا؟ جیسے میں سوال کرتا ہوں تو اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں وہاں پہ بولوں کہ نہیں مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں ہے یا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جی میں بتا دیتا ہوں، آپ مسلمان ہیں نا؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کیا جواب دیا قوم نے، اور آگے سے رسول کہیں گے یا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، صرف تو ہی جانتا ہے۔ جی میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا، ہماری بات عام لوگوں کی تو کہہ رہا ہوں نا بھائی۔ نہیں عام لوگ، میری پیارے بھائی میری بات کو سمجھو نا، ترتیب سے آگے چلتے ہیں نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا قرآن میں قرآن اس کو مانتے ہیں نا آپ؟ جی الحمدللہ، کیوں نہیں مانتے؟ اچھا، کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب میں رسولوں سے سوال کروں گا کہ تمہیں کیا جواب ملا، تو آگے سے رسول کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے؟ جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جھوٹ بولی ہے یا سچی بولی ہے؟ نہیں، لیکن وہ نبی بھائی میں لیکن پہ آ جاتا ہوں نا، میرے پیارے بھائی میری بات کو سمجھو ذرا۔ آپ نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی، اور قرآن میں اللہ نے بتایا ہوا ہے، آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جب رسولوں کو جمع کر کے ان سے پوچھیں گے تمہیں قوموں نے کیا جواب دیا، وہ کہے گا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور آپ کو بات بتا دوں، آپ بشک کسی عربی جاننے والے کو بلا لیں، یہ لکھا ہوا ہے لا علم لنا، لا کے بعد جو لفظ علم ہے نا اس کے اوپر سنگل فتح ہے، سنگل زبر ہے،
اس کا مطلب ہوتا ہے لائے نفی جنس. وہ کہہ رہے یا اللہ ہمیں کسی قسم کا کوئی علم ہے ہی نہیں ہے. اب بتائیں, یہ قرآن میں سامنے لکھا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, انہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو میں کرتا ہوں مجھے تو نہیں یاد اس دن کیا مطلب ہے میں نے کیا کیا نہیں. اللہ تو سب کچھ سامنے لے آئے گا نا. نہیں, میں تو بھائی کچھ بھی وہ بات ہی نہیں کر رہا. آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو اپنا سوال, آپ نے کہا کہ بھائی جب رسولوں نے قوموں کو دعوت دی تھی تو رسولوں کو تو پتہ ہے, وہ کیسے کہہ رہے گا میں نہیں پتا, قرآن میں لکھا ہے. تو وہی تو آپ نے میرے بھائی میرے اپنا سوال یاد کریں. آپ نے سوال مجھ سے یہ کیا تھا کہ رسولوں نے جب قوم کو پیغام دیا تو آگے سے رسولوں کو قوم نے جو کچھ کہا رسولوں کو تو پتہ ہے, وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک عام صاحب بندہ ہوں, میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے. جو آپ کو بات کر رہے تھے میں اسی میں سے سوال کر رہا ہوں. میں کوئی عالم فاضل تو نہیں ہوں. نہیں, میں عالم فاضل کی بات ہی نہیں کر رہا نا میرے پیارے بھائی. آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ بھائی جب رسولوں نے اپنی قوم آپ نے اس کے میری بات سنیں نا, سوال تو میرا پہلے والا تھا نا, جس کے جواب میں آپ نے یہ آیت نکالی ہے کہ اگر ایک اللہ اپنے رسول سے مکالمہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ حالت میں کر رہے ہیں نا, تو وہ پھر زندہ ہی موجود ہے نا اوپر, جب اللہ نے اوپر بلایا. میں نے آپ کو میرے پیارے بھائی اس کا میں نے آپ کو جواب دیا ہے نا. یہ سارے مکالمے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد ہو رہے ہیں. ابھی سمجھیے آپ بات کو. جی میں ساری سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. ہاں تو یہ الفاظ نوٹ کریں. آیت کا آغاز کہاں سے, یوم, یعنی اس دن کی, کس دن, ڈے آف ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے. لیکن بات سنیں نا, قیامت کے دن ہی ہوں گے, بالکل ایسے ہی بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک رسول سے سوال کر رہے ہیں تو ان کی زندگی میں کر رہے ہیں نا, بعد میں تو نہیں کر رہے نا. میرے پیارے بھائی آپ لگتے, جب میں بولتا لگتا آپ بات کو سنتے ہی نہیں ہیں. میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دیں گے, یہ تب سوال جواب ہو رہے ہیں. یہ دنیا کے سوال جواب تو ہو ہی نہیں رہے یہاں پہ. نوید بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا کہ یہ عبداللہ صاحب آئے, یہ کوئی کوسچن کر رہے تھے جماعت احمدیہ سے ان کا تعلق ہے. اب ان کو چھوڑیں یار, چھوڑ دیں, انہوں نے کیا ہم سے سوال کرنا ہے. سرور بھائی آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ میں آپ سے بحث نہیں کر رہا, صرف آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. جی بحث میں بھی نہیں کر رہا. میں تو ایک آپ جو پڑھ رہے تھے میں اس کا دیکھیں نا, ضروری نہیں ہے کہ گالی گلوچ عام جیسے کرتے ہیں لوگ مرزا صاحب کو برا بھلا. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب ایک علم حاصل کرنے کے لیے, ایک علم میں اضافے کے لیے میں قرآن پاک کو جیسے آپ پڑھ رہے ہیں یا سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھا, میں نے نہیں پڑھا. آپ جو پڑھ رہے ہیں, جس کا جو ترجمہ اگر کسی عالم نے بھی کیا ہے تو میں تو اسی کو فالو کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے عبور حاصل نہیں ہے عربی پہ. تو ظاہر ہے پھر وہ اپنی جب ترجمہ میں آپ کی بات سمجھ گیا سرور بھائی, میں آپ کی بات سمجھ گیا. ترجمہ جب کرتے ہیں تو وہ مطلب ہے اپنے حساب سے ترجمہ کرتے ہیں نا, جتنے بھی. سرور بھائی ایک سیکنڈ دیجیے گا, میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں. میری بات کو سمجھے. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کچھ غلط کہا تھا, آپ عالم ہیں, نہیں کچھ بھی نہیں. آپ بات ہو رہی, بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ جو اشکال آپ نے اٹھایا تھا میں نے قرآن سے آپ کو اس کا بتایا. اچھا اب اس کے دیکھیں, اب ایک سوال, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کریں گے تو رسول آگے سے یہ جواب دیں گے یا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے. اس پہ تو ہمارا ایمان ہے. اب اس کے بعد نا ذہن کے اندر اشکال پیدا ہو سکتا ہے, وہ اشکال جائز ہے کہ یار جب رسول قوموں میں آئے, رسولوں نے قوموں کو دعوت دی ہے, آگے سے قوم نے جو ان کو جواب دیا تو رسولوں کو تو پتہ ہے اس جواب کا. تو اب اس کا جواب سنیں, اس کا ایک جواب, اس کے کئی جواب ہے نا, اس کا ایک جواب آپ کو دیتا ہوں. قیامت کے دن آپ جانتے ہیں میرے سرور بھائی, احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حالت ہوگی کہ انبیاء بھی گھٹنوں کے بل زمین پہ گرے ہوئے ہوں گے. انبیاء, عام بندے نہیں, انبیاء, عام انسانوں کا حال یہ ہوگا, وہ کہیں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کر دے, بے شک ہمیں جہنم میں ہی بھیج دے, کیونکہ یہ جو حالت ہے یہ تو قابل برداشت ہی نہیں ہے. اور اس دن اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے جلال اور غصے میں ہوں گے, کبھی اس سے پہلے اللہ پاک اس طرح اپنے جلال میں نہیں ہوئے. اچھا, اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی انسان کے زبان کھولنے کی جرت ہی نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو اس کا ایک جواب دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب انبیاء سے سوال کر رہے ہیں
تو انبیاء بے شک جب ڈائیلاگ آگے چلے گا تو الٹیمیٹلی نبیوں نے گواہی تو دینی ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ نے بھی گواہی دینی ہے کہ میں نے اپنی قوم کو یا اللہ وہی کہا جو تم نے مجھ پہ نازل کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو. لیکن انیشل میں جب سوال جواب شروع ہو رہا ہے نا میرے پیارے بھائی, تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ رسولوں کے بھی اس بات میں جو وہ جانتے بھی ہیں زبان کھولنے کی ہمت بھی کسی کی نہیں ہو رہی ہوگی. آگے سے بحث کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. نہیں تو بحث باقی میں بحث نہیں کر رہا, میں نیچے لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں, آپ مجھے بے شک میں نیچے اتر جاتا ہوں. میرا تو ایک سوال تھا, اگر وہ سمجھنے میں ایک بندہ پہلے ہی سمجھ آتا ہے, ایک بندہ 2-3 دفعہ میں سمجھ جاتا ہے, تو وہ فرق چلے ہوتا ہے. ابھی آپ چلے ابھی میں آپ کا جو بھی آپ کا سوال تھا کیا اس کو ہم سمجھ پائے ہیں کہ نہیں سمجھ پائے ابھی بھی؟ نہیں, میں نے تو صرف یہی سوال کیا تھا کہ جب ایک مکالمہ آپ نے کیا کہ وہ جو قیامت والے دن کی بات کریں, بس کلیئر ہو گیا. چلے ٹھیک ہے, آپ لوگ چاریان, میں نیچے بیٹھ کے سنتا ٹھیک ہوں. ہو گیا, جزاک اللہ. سرور بھائی میں نے پہلے بھی وضاحت کر دی ہے. ہم بھی دیکھیں چونکہ آپ نے ایک بات کی ہے نا, ذرا جب ایک آدمی بات کرتا ہے تو اور لوگ بھی بات کو سنتے ہیں, تو اس لیے میں نے چاہا کہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اس کی وضاحت میں جو باتیں بھی ہمارے علم میں وہ بیان کر دی جائیں, تاکہ اگر اس سے ملتا جلتا سوال کسی اور کے ذہن میں بھی آئے اس کو بھی جواب مل جائے. ورنہ مجھے بالکل پتا ہے آپ نے کوئی ہم سے بحث نہیں کی ہے, اور ہمیں بالکل پتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کوئی بحث ہم سے بالکل نہیں کی ہے. تو صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کے سوال کی وضاحت کر دی جائے. ٹھیک ہے سرور بھائی, تھینک یو. موسٹ ویلکم جناب.